بہت کوشش کر لی، بہت آئے اور بہت چلے گئے، ایسے پتہ نہیں کتنے ایکس مسلم آئے اور چلے گئے، لیکن نہ اسلام مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ ایک لفظ اور ایک جملہ بار بار آپ نے انڈیا میں اور پاکستان سے ضرور سنا ہوگا، اور خاص طور پہ آج اس دور میں ایکس مسلم، چاہے وہ کوئی بھی نوجوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ بھائی ایکس مسلم یہ کون لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، یہ ڈیلی ان کی لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے، اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، زبان سے اول فول بکتے ہیں، اور بیچارہ کوئی بھولا بھٹکا اگر ان کی اسٹریم میں چلا گیا، مکمل اسلام کی نالج نہیں ہے تو باقاعدہ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس پر طنز بھی ہوتا ہے، اس پر کمنٹ بھی ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے ایکس مسلم کی کہانی جس کو ساحل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ساحل ہے کون اور ایکس مسلم کیوں بنا، اسلام کو اس نے کیوں چھوڑا؟ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکس مسلم یہ لوگ کون ہوتے ہیں۔ کیرلا کے اندر باقاعدہ ایک تنظیم بنائی گئی ہے ایکس مسلم کے نام پر، جو ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کا ساتھ دیتی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پیچھے پیسے بھی انویسٹ کرتی ہے، لگاتی ہے، اور ہر طرف سے ان کو سپورٹ مل رہا ہے کہ بھئی یہ تو اسلام کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسلام کی کمیاں نکال رہے ہیں، نقص نکال رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہت کوشش کر لی، بہت آئے اور بہت چلے گئے، ایسے پتہ نہیں کتنے ایکس مسلم آئے اور چلے گئے، لیکن نہ اسلام مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو جب اس کی گارنٹی رب نے لے لی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا سکتی ہے؟ یہ بھارتی ایکس مسلم جو ہندوستان میں رہنے والا ہے، جس کا نام ساحل ہے، آخر اس نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ اتر پردیش کا رہنے والا ہے، اور اس نے اسلام کو اس لیے چھوڑا، اس کا کہنا ہے، دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میں شروع میں تبلیغی جماعت میں جایا کرتا تھا، اور بہت سارے اسلامی بکس میں نے پڑھے، اور جا کر کے بہت ساری چیزیں دیکھتا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے کچھ اعتراضات میرے ذہن میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کو لے کر کے میں نے بڑے بڑے جو علماء تھے ان سے رابطہ کیا، ان سے سوال پوچھا، لیکن کوئی بھی ساحل کے بقول کوئی بھی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ اعتراضات تھے، جیسے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس سے جنگ لڑو، قیامت تک اس سے لڑتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آدھی ادھوری نالج لی، آدھی جانکاری لی، اسلام کو پڑھا تو ضرور، لیکن ان ایکس مسلم نے اسلام کو پورا نہیں پڑھا۔ اگر اسلام کو پورا پڑھا ہوتا نا، مکمل پڑھا ہوتا، اور اپنے تعصب کی اینک کو اتار کر کے پڑھا ہوتا، تو سچائی ان کے سامنے آ جاتی کہ اسلام بالکل بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تم اس کے ساتھ جنگ کرو اور قیامت تک جنگ کرتے رہو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جنگ اس سے کرنا ہے جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، جو تمہیں چھیڑتے نہیں، تم سے جنگ نہیں کرتے، تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ان سے لڑائی نہیں کر سکتے ہو۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام کہتا ہے بھئی کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے مذہب کے تئیں آزاد ہو، ہم آزاد ہیں۔ تو اسلام مذہبی آزادی دیتا ہے، چوائس دیتا ہے۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ نادانو، تم نے قرآن تو پڑھا، لیکن قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ ہم نے دونوں راستے تمہارے لیے سامنے واضح کر دیے ہیں، اگر چاہو تو ہدایت کا راستہ اپنا لو، چاہو تو گمراہی کا راستہ۔ انجام اللہ نے بتا دیا۔ دوسرا اعتراض اس بندے کا یہ تھا، اسلام میں طلاق کو لے کر کے اسلام کہتا ہے بھئی 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، اسلام کہتا ہے ترپل طلاق والا مسئلہ ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ساحل نے کہا کہ اس چیز کو لے کر کے میں ڈاؤٹ فل تھا، اس لیے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ارے میرے بھائی، تحقیق کر لیتے، ریسرچ کرتے، بڑے بڑے معتبر معتمد علماء سے ملتے، اور اس کے بعد اپنا مسئلہ حل کر لیتے۔ اتنی جلدی کیا تھی اسلام کو چھوڑنے کی؟ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ یخرج فی آخر الزمان، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث آپ کو ملے گی، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا قوم احداث الاسنان، عمریں ان کی بڑی کم ہوں گی، کچی عمر والے ہوں گے، سفہاء الاحلام، عقل کے پیدل ہوں گے، بڑے کمزور عقل والے ہوں گے، اور قرآن تو ایسے پڑھیں گے کہ یقرؤون القرآن، حدیث میں آتا لا یجاوز تراقیہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا پڑھیں گے وہ؟
من قول خیل البریہ، سب سے بہترین کلام جو ہے اللہ کا کلام پڑھیں گے۔ اور دیکھو ٹی وی چینل پر جب بیٹھا ہوا ایکس مسلم ساحل ہوتا ہے تو کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بالکل جوش و خروش کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ بھئی امام حرم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ علیہ باللہ، اللہ ہدایت نصیب فرمائے اس بندے کو۔ اچھا، اس کے بعد آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ آگے پیشن گوئی بھی فرما دی، یعنی قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن پر عمل دور دور تک ان کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ تو بات چل رہی تھی کہ ترپل طلاق کا مسئلہ۔ بھائی اسلام کہتا ہے اگر میاں بیوی کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے، دونوں آپس میں رہنا دشوار ہو جائے، ٹھیک ہے، طلاق کا آپشن رکھا ہے۔ 3 طلاق ہے، یعنی کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دیا تو طلاق ہو گئی، اب وہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی، نہیں۔ اسلام کہتا نہیں، 3 گولیاں ہیں تمہاری بندوق میں اور الگ الگ ٹائم پہ وہ گولیاں چلانی ہیں۔ سمجھنے کے لیے 1 مہینے کا موقع ہے تمہارے پاس، چانس ہے تمہارے پاس، سوچ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، اگر اس دوران دونوں میں بات بن گئی واپس آ سکتے ہو۔ لیکن 3 گولیاں نکل گئیں تو اس کے بعد پھر مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور اسلام صرف مرد کو ہی آپشن نہیں دیتا کہ طلاق دے دے، عورت کو بھی اختیار دیتا ہے کہ خلا لے سکتی ہے وہ، اگر اس کی زندگی ایسا لگ رہا ہے کہ دشوار ہو گئی ہے، اس کے ساتھ رہنا مشکل ہے، یہ آدمی بڑا بدخلق ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو عورت چاہے تو خلا لے سکتی ہے۔ کیا ظلم کیا اسلام نے؟ اور رہی بات شادی کی کہ 4 شادیاں ہیں، تو بھائی ظاہر سی بات ہے اس میں مرد کا کیا فائدہ ہے؟ مرد کا کیا فائدہ ہے؟ بہت ساری ایسی بیوہ عورتیں ہیں، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کی زندگی روڈ پر آ چکی ہے، 2 وقت کی روٹی انہیں نصیب نہیں ہو رہی۔ اسلام کہتا ہے بھئی تم نکاح کر سکتے ہو، ان سے بھی کر سکتے ہو، کوئی کماری اس سے بھی کر سکتے ہو، لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی عورت ایسی ملتی ہے جو بیچاری کمزور ہے، لاچار ہے، زندگی کے ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، اور اگر کوئی اس سے نکاح کر کے اسے زندگی فراہم کرتا ہے، اسے چھت نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، تو اس میں کیا غلطی ہے بھائی؟ کیا غلط کیا اسلام نے؟ آگے ایک اور اعتراض کرتے ہوئے ایکس مسلم ساحل کہتا ہے کہ اسلام پر ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا، جیسے جزیہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے جو ہے ان سارے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ابھی اس سلسلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ساحل جو ہے یہ باقاعدہ پوسٹ کرتا ہے کہ دھرموں کو انسانوں نے بنایا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے، نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، نہ سکھ ہے، اور کوئی بھی دھرم نہیں ہے، میں ابھی کسی بھی دھرم کو نہیں مانتا ہوں۔ اور یہ بھی پوسٹ کرتا ہے کہ ہر انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہے ویسے رہے، جس چیز کو چاہے اپنا ہے۔ بھائی یہ تم اختیار دے رہے ہو، اختیار تو اسلام نے دے دیا ہے نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ جس کو چاہو اختیار کر سکتے ہو، آپ کی چوائس ہے، آپ کے ساتھ جبر نہیں کیا جائے گا، فورس نہیں کیا جائے گا آپ کو، یہ کوئی نئی بات ہے۔ بہرکیف اس سلسلے میں جو ساحل کہتا ہے کہ میں کسی دھرم کو نہیں مانتا، میں نعوذ باللہ اللہ کو نہیں مانتا، تو مجھے بتا بھائی اللہ کو اگر نہیں مانتا ہے تو اس دنیا میں یہ بات تو تم مانتے ہو نا کہ کوئی بھی چیز خود سے نہیں آتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات اپنے آپ آ گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے تمہارا چھوٹا سا گھر، اس کو بھی چلانے والے تم ہوتے ہو، بنانے والے بھی تم ہوتے ہو، وہ اپنے آپ تو نہیں بن جاتا ہے نا۔ لاجک بھی تو یہ کہتی ہے، من بھی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آ جاتی، اس کو لانے والا، چلانے والا، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سسٹم اپنے آپ آ گیا۔ تو بہرکیف جب کوئی انسان ملحد ہو جائے نا، ناستک ہو جائے، اس کے ذہن و دماغ میں فتور آ جائے، پھر اس کے ذہن و دماغ سے بات نکل جاتی ہے کہ بھائی اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی مار پڑتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ وہ دنیا سے بھی کٹ جاتے ہیں اور آخرت سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت دھمکی اور وعید سنائی ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا شدید اور بڑا سخت عذاب ہے۔ دوستو ساحل جو ہے یہ اتر پردیش کا رہنے والا ہے، اور اس نے اسلام کو اس لیے چھوڑا کہ بہت سارے اعتراضات تھے اس کے جو سمجھ میں نہیں آئے، اور اس لیے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی اعتراض سمجھ میں نہیں آئے تو آنا چاہیے، آ کر کے معتبر اور معتمد علماء سے ملنا چاہیے، اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہیے، یا پھر یوں ہی فلاں سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ لیا، کوئی میرا جواب نہیں دیا، اب میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ بہرکیف بہت زیادہ لمبی گفتگو میں نے نہیں کی ہے ساحل کے بارے میں، اس کے اعتراضات اور اسلام کو اس نے کیوں چھوڑا ہے، اور پھر ایکس مسلم یہ کون لوگ ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھی ہیں۔
कोशिश अभी चल रही है कि इंशाल्लाह हमारी तरतीब अगर बन जाए तो हम भी आपके रूबरू होंगे, स्ट्रीम में आपसे गुफ्तगू करेंगे मोतबर और मोतमद उलमा के साथ, और जो भी इस्लाम पर एतराज़ात हैं, चाहे एक्स मुस्लिम की तरफ से हो या फिर और लोगों की तरफ से, इंशाल्लाह कोशिश है कि वो जवाबात हम इल्म की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपसे हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। आखिर में गुजारिश है कि अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हो, कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। और एक आखिरी बात कि जो मैंने कहा था काफिरों से जंग करने के बारे में, इस सिलसिले में मेरी एक वीडियो फेसबुक के ऊपर आ चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे उस पेज पर जा सकते हैं, वहाँ वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने सारे डाउट्स वहाँ क्लियर कर दिए कि क्या कंडीशन है, लड़ाई करनी है या नहीं करनी है, इस्लाम क्या कहता है, सारी बातें मैंने वहाँ खोल खोल कर रख दी हैं। तो ये चीज़ है, अल्लाह ताला हम सबको हक़ पर कायम व दायम रखे और इसी पर हमारा ख़ात्मा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।